دنیا کا جو سمندر ہے نا اس کا چند پرسنٹ انہوں نے استکشاف کیا ہے، اس چند پرسنٹ کو حاصل کیا ہے. نہ جانے کتنا جو ہے وہ ابھی بھی نامعلوم ہے. جو آج کی دنیا کا سمندر ہے چند پرسنٹ انہوں نے کشف کیا ہے. اس میں نہ جانے الگ الگ طریقے کے حیوانات، جانور اور ان کے اندر جو خصوصیتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں وہ چند پرسنٹ. اور یہ جو قرآن ہے اس کے اندر تمام تر چیزوں کا تذکرہ ہے، سمندر کا بھی ہے، آسمان کا بھی ہے، تمام تر چیزوں کا. انہی میں سے ایک آیت جو آج ہم بسم اللہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. غور کیجئے گا. اور بے شک ہم نے یہ جو تمہارے لیے جانور خلق کیے ہیں نا ان کے اندر بھی تمہارے لیے عبرت ہے. یعنی پروردگار عالم نے یہ جو اس انسان کو خلق کیا ہے اس میں تو عبرت ہے ہی ہے. اس کائنات کو جو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے اس کائنات میں عبرت ہے. جانوروں کو جو پروردگار عالم نے جو خلق کیا ہے ان جانوروں میں بھی عبرت ہے. کیا عبرت ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہا، جو ان کے شکم میں ہے نا اس سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں. پروردگار کہتا ہے جو ان کے شکم میں ہے اس سے ہم تم کو سیراب کرتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں کے تمہارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں. ان جانوروں سے مثلا اس کی کھال سے ہم اپنے لیے کیا بناتے ہیں؟ لباس بناتے ہیں، یا اس کے اوپر ہم سواری کرتے ہیں، یا اس کے اور دوسرے منافع ہیں. جانوروں کے بہت سارے فائدے ہیں. ان کی ہڈیوں سے ان کی ہڈیوں کو استعمال میں لے کر کے آیا جاتا ہے، ان کے بالوں کو استعمال میں لے کر کے آیا جاتا ہے، اون بنائی جاتی ہے، یا اس کے چمڑے کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ تو کئی سارے منافع ہیں جن منافع میں کچھ منافع کا یعنی دو منافع کا خصوصی طور پر پروردگار عالم قرآن مجید میں یہاں تذکرہ کرتا ہے. اس کے دو فائدے کون سے پروردگار شمار کرتا ہے؟ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. ایک فائدہ، کئی سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے لحم کو، اس کے گوشت کو تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تناول کرتے ہو، کھاتے ہو، جس سے تمہارا جسم قوی ہوتا ہے. اور ایک وہ چیز خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو گوشت نہیں کھاتے ہیں، وہ لوگ جو گوشت نہیں کھاتے ہیں، جو نہیں کھاتے ہیں اس میں یہ ملتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نہیں کھاتے ہیں وہ بد اخلاق ہو جاتے ہیں. جو 40 دن تک نہیں کھاتے ہیں وہ بد اخلاق ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر انسان کو اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے، سجارنا ہے، اپنے اخلاق کو منظم کرنا ہے تو پھر کھانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہاں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اچھا ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. جانوروں کے اندر تمہارے لیے کیا سیکھ ہے. کیا کہا پروردگار عالم نے؟ کہ اس کے بطن میں سے، اس کے پیٹ میں سے جو نکلتا ہے اس سے تم سیراب ہوتے ہو. یہ دودھ بنتا کہاں سے ہے؟ غور کریں کہاں سے بنتا ہے یہ دودھ؟ گھاس پھوس یہ جو جانور کھاتے ہیں ان ہری گھاس پھوس پتیوں کو پروردگار عالم نے کس میں بدل دیا؟ دودھ میں بدل دیا. تو اب لوگ جو کہتے ہیں کہ بھیا یہ پروردگار عالم جو انسان جب مٹی ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ اما وہ پروردگار عالم جو گھاس پھوس سے دودھ نکال سکتا ہے تو پھر وہ اس مٹی سے دوبارہ اس انسان کو خلق کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ پروردگار عالم کی. اچھا ایک چیز اور قرآن مجید میں خود آگے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ انظر الی الابل کیف خلقت. دیکھو، غور کرو، کیا کہا پروردگار عالم نے؟ جانوروں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے. کس کی طرف دیکھو؟ اونٹ کی طرف دیکھو. الی الابل، اونٹ کی طرف دیکھو. کیف خلقت، ہم نے اس کو کیسے خلق کیا. جس جگہ پر اچھی آج کی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے وہاں پر اونٹ بھاگتا دوڑتا چلا جاتا ہے. وہ پانی جو مائع حیات ہے، جہاں پر انسان جس پانی کے بغیر بیکار ہو جاتا ہے، وہی ریگستان کے اندر جو ہے نا یہ اونٹ اپنے اندر پانی بھر کے رکھ لیتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے. وہ ایک سب سے بڑی چیز جو آج کے زمانے کی سب سے بڑی مشکل جو کریٹ کرتی ہے، جو آج کی ٹیکنالوجی ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ ریت. سب سے زیادہ مشکل کریٹ کرتی ہے. کسی بھی مشین کے اندر آپ ریت ڈال دیجیے، مشین کیا ہو جاتی ہے؟ جام ہو جاتی ہے. لیکن پروردگار عالم کی ایک مشین ہے جسے اونٹ کہتے ہیں، وہ ریت میں ہی ایسا بھاگا دوڑا پھرتا ہے. یعنی آپ غور کریں گے پروردگار عالم کی مخلوقات میں کہ اس پروردگار عالم نے جو اس، اور وہی پروردگار عالم سے کہہ رہا بھائی تم جانوروں کو دیکھو، اپنے آپ کو مت دیکھو. تم کو تو ہم نے اتنا بہترین خلق کر دیا، اتنا اچھا خلق کر دیا، تمہیں اشرف المخلوقات بنا دیا. تمہاری یہ آنکھیں، تمہاری یہ سب کچھ، تمام تر چیزیں، تمہارے ہاتھ، تمہاری زبان، تمہاری آنکھیں، تمہاری ناک، یہ تمام تر چیزیں کیا ہے؟ اپنے آپ میں ایک عبرت ہے اگر تم اس پہ غور فکر کرو گے. اب وہی پر آ کے ایک چیز اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ انسان کو پروردگار عالم نے خلق کیا
اور اس انسان کو اتنا محترم بنایا، مختار بنایا، اتنا مختار بنا دیا کہ یہ انسان اپنی ان آنکھوں سے، دیکھیں عبرت حاصل کریں، اپنی ان آنکھوں سے یہ انسان پوری کائنات دیکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اپنی ان آنکھوں سے یہ انسان پوری کائنات دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی آنکھ میں اگر کچھ پڑ جاتا ہے تو دوسرے کی آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی وہ آنکھیں جو پوری دنیا کو دیکھ لیتی ہیں، اتنا یہ انسان مختار ہے کہ وہ آنکھیں جو پوری دنیا کو دیکھ لیتی ہیں، اسی آنکھ میں اگر کچھ پڑ جاتا ہے تو پھر یہ انسان دوسرے کی محتاج ہو جاتی ہے، یہ آنکھیں دوسرے کی محتاج ہو جاتی ہیں. لہٰذا یہ پروردگار عالم کی یہ مخلوقات کیا ہے. اب آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ پروردگار نے کیا کہا ہے، ان سب چیزوں سے عبرت حاصل کرو، جانوروں سے عبرت حاصل کرو، اس کو ہم نے کیسے خلق کیا ہے اس سے عبرت حاصل کرو، اس کے پیٹ میں سے جو ہم تمہیں سیراب کر رہے ہیں اس دودھ کے اندر کتنی پروردگار عالم نے شفا رکھی. گائے کا دودھ کیا ہے، کتنا شفا بخش ہے، اس کا گھی، یہ تمام تر چیزیں. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ حضرت محمد والے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ، آیت نمبر 22. یعنی ان جانوروں کی ایک تو خصوصیت، بہت ساری خصوصیتیں ہیں وہ آپ جوڑتے رہیں گے. مثلا جانوروں کی ایک سب سے بڑی خصوصیت، اس کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے، رزق روزی حلال طیب و طاہر کسب کرتا ہے. مثلا خود آپ ایک مرغی کو لے لیجئے، مرغی سے جب بچہ نکلتا ہے تو اس سے کتنے لوگوں کا بزنس پلتا ہے. مثلا مکہ وغیرہ جو بیچتے ہیں، جو دانہ وغیرہ بیچتے ہیں، اس سے بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے. جو خود اس مرغی کا گوشت بیچتے ہیں، خود اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اس مرغی کے نہ جانے کتنے زیادہ دوسرے اور بھی، یعنی اس سے کتنا بزنس پلتا ہے، کتنا بزنس آگے بڑھتا ہے. یہ سارے مفاد ہیں، فائدے ہیں. تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کو ہم کھانے میں استعمال لے کر کے آتے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ، اور آپ اس جانور کے اوپر سوار ہوتے ہیں. یہ بھی آپ کے لیے ایک فائدہ ہے. مثلا اونٹ، جہاں پر انسان سواری کرنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے. پرانے زمانے کے اندر حجاز وغیرہ، یہ عرب کی زمینیں وغیرہ کتنی بنجر ہیں، وہاں پر آدمی سفر کرنے کے لیے کس استعمال کرتا تھا، اونٹ کا استعمال کرتا تھا. وہ بہترین گاڑی، بہترین سواری تھی اس کے زمانے میں، اس زمانے میں. وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ، اور اسی طریقے سے آپ کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں. یہ بھی کیا ہے، آپ کے لیے منافع ہے، فائدہ مند ہے، پروردگار عالم کی خلق کی ہوئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ، اب دیکھیں یہاں پر، یعنی وہ پروردگار اتنی تمام تر چیزوں کو خلق کیا. اب پروردگار عالم کا پیغمبر آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے جناب نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. کیوں بھیجا؟ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم، جناب نوح کہتے ہیں اے میری قوم، تم عبادت کرو واحد پروردگار عالم کی، جس پروردگار عالم نے تمہارے لیے اتنی چیزیں خلق کی ہیں، جس پروردگار عالم نے تمہیں بنا مانگے اتنی چیزوں سے نوازا ہے، جس سے تم استفادہ کر رہے ہو، جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو. بس اے قوم، اب تم اس پروردگار عالم کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس پروردگار عالم کے علاوہ کوئی دوسرا پروردگار نہیں ہے. افلا تتقون، بس تم لوگ کیا متقی نہیں ہوگے؟ کیا تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا تم لوگ اللہ سے خوف زدہ نہیں ہوگے؟ ہمارے لیے اگر کوئی نیک کام انجام دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں. اور وہ پروردگار عالم جس نے اس پوری دنیا کو ہمارے لیے خلق کر دیا، اور ان سب کی کچھ بھی اجرت پروردگار عالم نے ہم سے طلب نہیں کی ہے، بس عبادت کرنا ہے. اور اس عبادت کا بھی پلٹ کیا ہے، اس عبادت کا عکس بھی وہ کیا ہے، ہمارے لیے ہے. اگر ہم عبادت کریں گے تو اس کا ہمیں ثواب ملے گا. مثلا یہ روزہ جو کہ ہمیں نہ جانے کتنی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ نماز جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک طریقے سے آج کے زمانے میں ایک یوگا ہے، جسے یوگا کے طور پہ لوگ یاد کرتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں، اس کی برگشت ہماری جانب ہے. آئیے اس قرآن کے صدقے میں واسطہ دیتے ہیں پروردگار عالم کو کہ پروردگار ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. اس قرآن کے اندر نازل مطالب کو پروردگار سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اس قرآن کے صدقے میں پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے.